الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، بعض انسان بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس سے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اعمال کرنا بھی ضروری ہے، اعمال کی حفاظت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات کے علاقے سے ایک شخص آئے، ایمان قبول کیا، واپس جانے لگے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا گاؤں ذرا دور ہے، علاقہ ذرا دور ہے، شاید ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں، اس لیے میں چند وہ چیزیں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ چیزیں بتا دیجئے کہ جن پر میں خود بھی عمل کر سکوں، اپنے علاقے اور برادری کے لوگوں کو بھی جو ایمان لائیں ان کو بھی سمجھا سکوں۔ چند موٹے احکام، مسائل مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو اہم مسائل تھے سارے بتائے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا، عمل کروں گا۔ حضور نے فرمایا ذرا رک جاؤ، میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیرے اعمال کی حفاظت کرنے والی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ بعض دفعہ انسان زبان سے ایسے بول نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تکبر کا بول اور بڑائی کا بول اور اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو غارت کر دیتی ہے، انسان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں ہم اپنی آیات ان سے پھیر کر دور کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ کی آیات اتنا حسن رکھتی ہیں کہ تکبر کرنے والوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ سامنے متکبر آ جائے تو اللہ کی آیات ان سے دور ہو جاتی ہیں، پردے میں چلی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے۔ ابھی یہ جو چادر یا جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے، میں گلی میں آ رہا ہوں، کوئی بندہ پیچھے سے چادر پکڑ کر کھینچے، میری قمیض کو پکڑ کر کھینچے، مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ بہت برا لگے گا۔ چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، دل کرے گا بندہ اس کو رکھ کر مارے کہ اس نے یہ کیا کر دیا، میری چادر کو اس نے کھینچا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، یہ میرا لباس ہے، فمن نازعنی ردائی قسمتہ، جس نے میری چادر پہ ہاتھ ڈالا نا، اللہ کہتا ہے میں اس کی گردن توڑ کر رکھ دوں گا، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دوں گا۔ تکبر اتنی بری بیماری ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ فرمایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کی قید کے اندر گرفتار اس کو کرا دیا۔ تو تکبر نے بڑوں بڑوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی اور بڑائی، فرمایا لہو، صرف اس کی ذات کے لیے ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسر، یعنی اللہ کے علاوہ یہ کسی کے لیے مناسب ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ غرور کرے اور وہ تکبر کرے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی اور کبریائی صرف میرے اللہ کو سجتی ہے۔ اور اس کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتیں بیان کی وہ کمال درجے کی بات ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بھائی کبریائی اللہ کو کیوں سجتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی کیوں ہے؟ باقی کسی کے لیے تکبر کیوں جائز نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ غالب بھی اللہ ہے اور حکمت والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ ان دو لفظوں پہ غور کریں، ان دو صفتوں پہ اللہ کی غور کریں، العزیز اور الحکیم، اللہ غالب ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا اگر کوئی بندہ ہو نا پہلوان قسم کا، صحت مند، طاقتور ہو، اللہ نہ کرے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو تو ماں کو مارے گا، باپ کو مارے گا، بہن بھائیوں کو مارے گا، اڑوس پڑوس کو تنگ کرے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ یعنی طاقت والا اگر اس میں عقل نہیں رہا تو وہ طاقت کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور رب کہتا ہے تمہارے اللہ کی کتنی عظمت اور کتنی شان ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ہے سب سے زیادہ طاقت والا اور ہے سب سے زیادہ حکمت والا۔ جتنی اس کی طاقت زیادہ ہے اتنی ہی اس کی حکمت بھی زیادہ ہے۔ وہ اپنی طاقت کا استعمال کہیں غلط نہیں کرتا، وہ اپنی طاقت کا استعمال بڑی حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے تو صحیح، اللہ کی دھرتی ہو، اللہ کی زمین ہو، اور اللہ اب کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کا رزق کھا کر بندہ اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ نافرمانی کرے تو پھر وہ کتنا حکمت والا ہے، پھر بھی اس کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ کمزور سے کمزور انسان ہو نا، ماڑا جا بندہ ہوئے، کمزور سے کمزور انسان ہو، اس کے گھر میں آ کر کوئی نہیں اس کے ساتھ بدماشی کر سکتا، اس کے گھر میں آ کر کوئی بندہ بات کرے وہ مرنے مارنے پر آ جاتا ہے، کہتا ہے تجھے جرت کیسے ہوئی کہ میرے گھر میں آ کر تو نے یہ کی؟ ٹھیک ہے میں بڑا کمزور ہوں، اپنے گھر میں ہوں نا۔ رب کہتا ہے یہ ساری کائنات تو میری ہے، لیکن میری زمین پر رہتے ہوئے جب میری بغاوت کی جاتی ہے میں غالب تو ہوں، اسی وقت زمین کو حکم دوں اس کو پکڑ لے اور نگل جائے، میں اسی وقت آسمان کو حکم دوں کٹ کر اس پر گر جائے، لیکن الحکیم، جتنا قدرت والا ہوں اتنا حکمت والا بھی ہوں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو قدرت والا بھی ہو، جو حکمت والا بھی ہو، کبریائی اسی کو سجتی ہے، تکبر اسی کو سجتا ہے، غرور بڑائی اسی کو سجتی ہے۔ مجھے غرور نہیں سجتا، مجھے تکبر نہیں سجتا۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ آ تو جاتا ہے لیکن پیسہ پچانا مشکل ہے، صحت آ تو جاتی ہے صحت پچانی مشکل ہے، عہدہ مل تو جاتا ہے عہدہ پچانا مشکل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر صحت مند آدمی صحت کا استعمال صحیح نہیں کر سکتا، ہر پیسے والا آدمی
پیسے کا استعمال صحیح طور پر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہر وہ بندہ جس کو کوئی عہدہ مل جائے ضروری نہیں کہ وہ عہدے کا استعمال صحیح کرتا ہے۔ رب کہتا ہے تیرے پاس تھوڑا سا عہدہ آتا ہے تو بھٹک جاتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رب کی تو کیا ہی بات ہے، پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے لیکن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ کبریا ذات ہے، بڑائی والی ذات ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اور تکبر اسی کو سجتا ہے، تو کیوں تکبر کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تھوڑی بہت انسان کے بعض دفعہ دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ میں یوں ہوں نا، میری پارٹی بڑی مضبوط ہے، میرے ساتھی بڑے تکڑے ہیں، ہمارے جناب خاندان بڑا پاور والا ہے، اور ہم جناب اشو یہ اور وہ، ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی باتیں سوچو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک مثال دیتے ہیں، اور مثال اس جماعت کی دیتے ہیں جو بڑی پاکیزہ جماعت ہے۔ وہ جماعت ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام کی جماعت بولو کیا ہے؟ پاکیزہ جماعت ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہماری اسمبلی میں صحابہ اکرام کی عظمت کا بل پاس ہوا۔ حضرت مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب نے وہ بل پیش کیا، جو متفقہ طور پر پاس ہو گیا کہ بھائی کوئی صحابہ اکرام کی گستاخی نہیں کرے گا، اور جو کرے گا کم از کم اس کو 10 سال قید ہوگی اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ جنہوں نے یہ بل پیش کیا، جنہوں نے اس کو منظور کیا، ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم تو کب سے یہ پیٹ رہے تھے کہ یہ قانون ہونا چاہیے، یہ قانون ہونا چاہیے، اور بالکل پابندی ہونی چاہیے، کوئی کسی کی بے ادبی نہ کرے، نہ صحابہ اکرام کی بے ادبی ہو، نہ اہل بیت اعظام کی بے ادبی ہو، اور انبیاء اکرام کی تو عظمت کی بات ہی کیا ہے۔ انبیاء کی بے ادبی کا تو کوئی سوچے تو بے ایمان ہے۔ ہم تو یہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ فتنہ اور فساد اسی وقت ہوتا ہے، یہ فرقہ واریت اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کی بے ادبی کی جاتی ہے۔ میری ماں اور میرے باپ کو کوئی گالی دے تو میں طیش میں آ جاتا ہوں، کوئی گالی نہ دے تو میں امن سے رہتا ہوں۔ جب صحابہ اکرام ہمارے بڑے ہیں، بولو بھائی بڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ زور سے بولو بڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ صرف بڑے نہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارا نقل کر کے ہم تک وہ پہنچانے والے ہیں، تو وہ ہمارے محسن ہیں۔ تو ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ ان کی عزتوں کے اوپر تنقید نہ کی جائے، ان کی عزتیں محفوظ کر دیں، قانون بناؤ۔ آج الحمدللہ وہ قانون اسمبلی میں بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنانے والوں کو، پیش کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ اسی قانون کو جو اسمبلی میں پاس ہوا ہے اس کو نافذ کر دیا جائے تاکہ ملک کے حالات پرامن ہو جائیں۔ ابھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ الحمدللہ، سب کا الحمدللہ۔ خیر، صحابہ اکرام کی مثال اللہ نے دی، وہ جو پاکیزہ جماعت تھی اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اللہ میرے نبی کے یارو تمہاری مدد تو بڑی کرتا ہے، بدر میں بھی کی، دیگر موقعوں پہ بھی کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ حنین والے دن بھی اللہ نے مدد تو کی، لیکن پہلے کیا ہوا ذرا وہ دھیان کرنا۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، صحابہ اکرام نے دیکھا آج تو ہم 12,000 کا لشکر ہے، بدر میں 313 تھے تو جیت گئے تھے، آج تو یقیناً فتح ہماری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تم اپنی تعداد کو دیکھ رہے ہو؟ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ ہوا کیا؟ صحابہ 12,000 کی تعداد میں تھے، اچانک جب دشمن نے حملہ کیا تو 12,000 کے 12,000 میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ رب نے کہا اور میرے نبی کے یارو عقیدہ پکا رکھو، دھیان میری طرف رکھنا ہے ہر وقت تم نے۔ کامیابی کا معیار کثرت نہیں، کامیابی کا معیار اللہ کی نصرت ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے ان کی مثال دی، اور اللہ بتا رہا یہ چاہتے اتنی پاکیزہ جماعت، اتنے میرے نبی کے پیارے یار، اور خود میرے نبی بھی وہاں موجود ہیں، نبی پاک خود ساتھ موجود ہیں، لیکن اتنا خیال ہوا اذ اعجبتکم کثرتکم،
بس اپنی کثرت کی طرف دھیان گیا تو اللہ کی نصرت تھوڑا رک گئی، پر ٹھیک ہے تم دیکھ لو ذرا 12,000 کے ساتھ کیسے فتح ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا، جب تیر کی بوچھاڑ ہوئی نا تو قدم اکھڑ گئے صحابہ کرام کے۔ میرے نبی کی تو کیا ہی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سفید رنگ کے خچر پہ سوار ہیں، جدھر سے تیر آ رہے تھے نا ادھر ہی اپنی سواری کا رخ کر دیا اور للکار کر فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پھر صحابہ کا بازی اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ پھر صحابہ تھوڑا ہوش آیا، پھر جمع ہونا شروع ہو گئے، پھر کہا یا اللہ تو ہی مدد فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور فتح عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے حنین میں مدد تو کی تھی لیکن تھوڑی سی تمہیں یہ سزا کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، تم نے اپنی طرف دیکھا۔ ارے لوگوں اپنی طرف مت دیکھو، جب بھی دیکھو تو میری طرف دیکھا کرو، پھر تمہیں فتح ملے گی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو میرے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، کہتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں بس تو ہی سب کچھ ہے، فرمایا اس کو میں اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہوں۔ بدر میں کیا تھا؟ بدر میں کیا تھا کہ عاجزیاں تھیں، کیوں کہ 3 گنا زیادہ دشمن تھا مقابلے میں، اور میرے نبی کے سارے صحابہ اس وقت رات رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اے میرے محبوب جب تو بھی اور تیرے یار بھی رات کے وقت میرے سامنے فریادیں کر رہے تھے، پھر میں نے تمہاری فریادوں کو قبول کیا اور میں نے اعلان کیا انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اگر مقابلے میں کافر 1000 کی تعداد میں آئے تو کیا ہوا، میں اللہ آسمان سے 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ لہذا بھروسہ اس کی ذات پر رکھنا، کبھی اپنی طاقت پر ناز نہ کرنا، کبھی اپنے وجود پر دیکھ کر تعجب میں نہ پڑنا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، تم عاجز بن جاؤ اللہ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کرو، عاجزی اختیار کرو، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو عظمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ عزت اور عظمت دینے والی ذات صرف کس کی ہے؟ بولو جی۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، حضور فرماتے ہیں جو تکبر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کریں گے، اللہ اس کو رسوا کریں گے۔ اپنی نگاہوں میں شاید وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، وَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، حالانکہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا حقیر ہوتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو تعلیمات دی ہیں۔ حضور جب بلندی پر چڑھتے تو کہتے اللہ اکبر، کیا کہتے؟ بولو اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، چھت پر چڑھ رہے ہیں، سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، حضور فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں اونچی طرف جا رہا ہوں، میں بلندی کی طرف جا رہا ہوں، جتنا بھی بلند ہو جاؤں اللہ اکبر، تو بہت بلند ذات ہے، تیری بلندیوں کو کون پہنچ سکتا ہے یا اللہ۔ تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ بولو عاجزی پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ بولو جی اللہ اکبر۔ ایک بزرگ نے فرمایا
کہ جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے نا وہی مہنگی ہو جاتی ہے، قیمتی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی چینی شارٹ ہو گئی، اگلے دن پتہ چلتا ہے 5 روپے بڑھ گئی ہے، 10 روپے بڑھ گئی ہے۔ پیٹرول شارٹ ہو گیا، پتہ چلتا ہے جی مہنگا ہو گیا۔ جو چیز شارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بولو جی، مہنگی ہو جاتی ہے۔ بھائی اللہ کے پاس کوئی چیز شارٹ ہے تو وہ تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، لیکن ایک چیز اللہ کے پاس شارٹ ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا، پھر بات اور مطلب نہ سمجھ لینا۔ ایک چیز اللہ کے پاس شارٹ ہے، وہ کون سی؟ وہ عاجزی۔ جزاک اللہ۔ وہ کون سی چیز ہے؟ عاجزی۔ اللہ عاجزیوں سے پاک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے ہاں کبریائی ہے، اللہ کے ہاں بڑائی ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک۔ اللہ کے ہاں کمزوری کوئی نہیں، اللہ کے ہاں عاجزی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کے ہاں پھر مہنگی چیز ہے، قیمتی چیز ہے تو وہ عاجزی قیمتی چیز ہے۔ جتنا عاجز بنو گے اتنا اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ شیخ سعدی نے کہا تواضع کنند ہوش مند گزیں، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمیں۔ عاجزی عقل والا پسند کرتا ہے، جس ٹہنی کے ساتھ پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ٹہنی خالی ہوتی ہے وہ اکڑ کے رہتی ہے۔ وہ کیا رہتی ہے جی؟ اکڑ کے رہتی۔ اللہ ہمیں اکڑ سے محفوظ فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا۔ ہم تو سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو دعا کون سے پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اللہ کہتے ہیں سواری پہ سوار ہو کر عاجزی کا جملہ بول۔ دعا لکھ کے لگا بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، غور اس پر نہیں کرتے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ وما کنا لہ مقرنین، ہم تو اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ جی یہ کبھی دیکھو نا تو جس 4 ٹائروں پہ ہماری گاڑی چل رہی ہوتی ہے اس میں کتنی سی جگہ ہے، تھوڑی سی اگر وہ ٹوٹ جائے تو کیا حشر ہو جائے۔ جب گاڑی جا رہی ہوتی ہے 120 کی سپیڈ میں، اللہ نہ کرے اگر وہ وہاں سے تھوڑا سا ٹوٹ جائے تو کیا حشر ہو جائے۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ارے تم اس کو قابو نہیں کر سکتے ہو۔ ساری کائنات پہ قبضہ اللہ کا ہے۔ پھر گاڑی پہ بیٹھ کے تکبر نہ کیا کرو، پھر گاڑی پہ بیٹھ کر غرور نہ کیا کرو کہ جناب میری گاڑی ہے اور فلانا تو پیدل ہے، میری گاڑی ہے اور فلانے کے پاس تو جناب موٹر سائیکل ہے۔ نہیں، تکبر نہ کیا کرو۔ جس اللہ تعالیٰ نے یہ گاڑی دی ہے نا، جس اللہ تعالیٰ نے یہ سواری دی ہے نا، وہ اسی سواری کو تیری ہلاکت کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ ہلاکو خان اپنی سواری پہ سوار تھا نا، اس وقت گھوڑا تھا، وہی سواری تھی، وہی گاڑی تھی اس کی، اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور کیا یہ مسلمانوں کی 3 لائنیں بناؤ، ان کے سر قلم کر دو۔ ایک کا لائن میں کاٹ دیا گیا سر لوگوں کے، تو ایک بابا جی آخر میں کھڑے تھے، وہ کھسک کے نا دوسری لائن میں ہو گئے۔ اب دوسری بات لائن میں جب وہ سر کاٹتا گیا تو وہ بابا جی کھسک کر تیسری لائن میں چلے گئے۔ اب جب تیسری لائن کی باری آئی تو جناب ہلاکو ہنسا، وہ دیکھ رہا تھا اپنی سواری پہ گھوڑے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، ہنسا اور کہنے لگا بڈھے پہلی لائن میں کھسک کر دوسری میں چلا گیا، دوسری سے کھسک کر تیسری میں چلا گیا، اب یہاں سے کھسک کر کہاں جائے گا؟ بابا کوئی بڑا ایمان والا تھا، اس نے کہا بات سنو، جس اللہ نے پہلی لائن سے بچایا، دوسری سے بچایا، وہ تیسری سے بھی بچا سکتا ہے۔ یہ تجھے نہیں پتا، یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ اس دوران وہ ہنسا اور اس کے ہاتھ میں وہ چابک تھا، یا بعض کہتے ہیں کچھ چابیاں تھیں، یا نیمبو تھا، یا جو بھی ہاتھ میں چیز تھی، وہ نیچے گر گئی اس سے ہلاکو کے، اور وہ نیچے جھکا اس کو اٹھانے کے لیے، تو گھوڑے کے پیڈل سے اس کا پاؤں نکل گیا، اور گھوڑے نے سمجھا کہ مجھے ایڑ لگ گئی ہے، وہ دوڑ پڑا، وہ بھاگا، ایک پاؤں اس کا پیڈل میں پھنسا ہوا، دوسرا اس کا باہر نکلا ہوا، سر اس کا نیچے ہو گیا، گھوڑا دوڑ رہا ہے، سر اس کا نیچے لگ رہا ہے، ٹھا 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 لگ رہا ہے، اور پٹخ پٹخ کے اللہ نے اس کو وہی موت دے دی۔ رب نے بتایا میں قادر ہوں۔ بابے نے چادر موڑے تے رکھی تے گھر ٹور پہ۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا دیکھ پھر میرے اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا۔ بھائی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ بچانے والا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، تکبر کرنے والے کو یوں سمجھایا، کہنے لگا الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول،
اسرار کہتے ہیں پوشیدہ، تیرے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے نا، اس ذرا تالے کو کھول، الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول، ظاہر ہو جائے گا تیرے ڈھول کا سارا پول۔ اس ڈھول کو کھولنا، اندر تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول، ظاہر ہو جائے گا تیرے ڈھول کا سارا پول۔ اے نطفہ ناپاک ذرا آنکھیں تو کھول، زیبا نہیں دیتا تجھ کو تکبر کا بول۔ تکبر کا بول نہ بولا کر، اپنی اصلیت کو دیکھ اور اپنی اوقات میں رہا کر۔ میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور اس کی شان ستاری تو دیکھو۔ گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں، گناہوں کی گراں باری تو دیکھو۔ میرے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے اور میں تکبر کس بات پہ کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔